دنیا سے پوشیدہ ایک پراسرار سرزمین کے دل میں ایک گانا اور قدیم جنگل تھا جسے سرگوشیوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جنگل جادوئی تھا، رازوں سے بھرا ہوا تھا اور صوفیانہ مخلوق سے آباد تھا، جو صرف ان لوگوں کو ظاہر ہوتا تھا جو خالص دل اور کھلے ذہن کے مالک ہوتے تھے۔ نسل در نسل جنگل کی کہانیاں قریبی قصبے کے لوگوں سے گزرتی رہی ہیں۔ کچھ نے خیر خواہ روحوں کے بارے میں بات کی جو جنگل کی حفاظت کرتے تھے اور ان لوگوں کو حکمت عطا کرتے تھے جو اس کی تلاش کرتے تھے۔ دوسرے نے سائے میں چھپے ہوئے بد کردار مخلوق کے بارے میں خبردار کیا، غیر مشکوک مسافروں کو پھنسانے کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے بہت دور جانے کی ہمت کی۔ گاؤں والوں کے درمیان الارا نام کی ایک نوجوان عورت تھی۔ وہ ہمیشہ سے جنگل کی سرگوشیوں کی کہانیوں سے متوجہ رہتی تھی اور اس کی صوفیانہ گہرائیوں کو تلاش کرنے کا خواب دیکھتی تھی۔ تاہم گاؤں والوں نے اس کی حفاظت کے خوف سے طرح کی مہم جوئی کی حوصلہ شکنی کی۔ ایک خوفناک شام جیسے ہی چاند آسمان پر چمک رہا تھا، الارا مزید رغبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تجسس اور مزید کچھ کرنے کی آرزو سے وہ خاموشی سے گاؤں سے نکل گئی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے درختوں سے بنے حرم میں قدم رکھا، ہوا ایک دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ پتوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں رقص کر رہی تھی اور جانداروں کی چمک نے اس کے راستے کو روشن کر دیا تھا۔ جنگل جادو سے زندہ تھا اور الارا کا دل حیرت سے بھر گیا تھا۔ جب وہ وائسپر کے جنگل کے دل کی گہرائی میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا۔ اس مخلوق نے خود کو جنگل کے محافظ الورا کے طور پر متعارف کرایا۔ الورا نے وضاحت کی کہ وائسپر کے جنگل میں قدیم علم اور زندگی کے سب سے گہرے سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن اس حکمت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے عاجزی، ہمدردی اور ذاتی فائدے کے بغیر جنگل کے رازوں کو سننے کی خواہش کی ضرورت تھی۔ وقت کے ساتھ الارا اور الورا نے ایک گہرا رشتہ قائم کیا۔ سرپرست نے الارا کو تمام جانوروں کے باہمی تعلق، فطرت کے نازک توازن کا احترام کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ اس کے بدلے میں الارا نے اپنے گاؤں کی کہانیاں شیئر کی جس سے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان تفہیم کو فروغ ملا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں زیادہ وقت گزارا، الارا نے اپنے اندر تبدیلیوں کو محسوس کیا۔ وہ اپنے ارد گرد کی لطیف توانائیوں سے زیادہ ہم آہنگ ہو گئی اور اسے اندرونی سکون کا احساس ہوا جسے وہ پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ جنگل نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، جس نے اسے زیادہ عقلمند اور زیادہ ہمدرد بنا دیا تھا۔ ایک دن الارا کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ایک سرچ پارٹی اسے تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ وہ وائسپر کے جنگل کے کنارے پہنچی تو ان کی ملاقات الورا سے ہوئی، جس نے آہستہ سے انہیں یقین دلایا کہ الارا محفوظ ہے اور جنگل میں اس کا وقت تبدیلی لانے والا تھا۔ الورا نے الارا کو اپنے گاؤں واپس جانے کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ وہ حکمت اور بصیرت لے گئی جو اس نے حاصل کی تھی۔ وہ نوجوان عورت روشنی کا مینار بن گئی اور اپنے لوگوں کے ساتھ خرگوشوں کے جنگل کی تعلیمات شیئر کر رہی تھی۔ گاؤں نے ترقی کی کیونکہ خوف اور جہالت کی جگہ ہمانگی اور افہام و تفہیم نے لے لی تھی۔ اس دن سے خرگوشوں کا جنگل ہدایت اور روشن خیالی کے متلاشی لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ الارا سے سیکھنے اور سحر انگیز جنگل کے جادو کا تجربہ کرنے آتے۔ الارا کے سفر اور جنگل کی دانش مندی کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئی اور ملک بھر کے لوگوں کے دلوں کو چھو گئی، اور اس طرح سرگوشوں کا جنگل ایک مقدس اور پاکیزہ اور پسندیدہ جگہ بن گئی جو خالص ارادوں کی طاقت اور گہری حکمت کا ثبوت ہے جو خود فطرت کے دل میں موجود ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میرے چینل کو لائک کرنا، میرے چینل کو بھولنا مت۔